نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب ہم تک پہنچتی ہے تو ان میں سندن مضبوطی کتنی ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھی جاتی ہے بات کہ کیا وہ باقی احادیث کے مقابلے میں یا قرآنی آیات کے مقابلے میں کس ترتیب پر ہیں، ان میں آپس میں کس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائے اور وہ آپ کی اور دوسری باتوں کے خلاف ہو، یعنی اپنے ایک قول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پھر جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کسی آیت کے خلاف کوئی بات ارشاد فرمائے نعوذ باللہ، یہ بالکل ایسا سوچنا بھی ایمان سے کسی کو خارج کر دینے کے لیے کافی ہوگا۔ تب اگر ایسا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول قرآن کے مقابلے میں مختلف نظر آئے، یا دوسری آپ کی احادیث کے مقابلے میں الگ نظر آئے، یا امت کے سنت پہ عمل کرنے کے تواتر کے خلاف نظر آئے، یا امت کے اجماع کے خلاف نظر آئے، تمام صحابہ کا عمل کچھ اور ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کچھ اور ہو، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کو کوئی حدیث ایسی مل جائے کہ جو بظاہر ایسا لگتا ہو کہ اس پر اگر عمل کر لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ جاننا چاہیے کہ ایسے موقع پر اس صحیح حدیث پر بھی عمل نہیں کیا جاتا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کی کیا ترجیح، کیا توجیہ ہے، کیا کنڈیشنز ہے، کیا کانٹیکسٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو حدیث آئی ہے، اس کو امام ترمذی بھی لائے اپنی کتاب میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے جمع کی، اور اس طور پر کی کہ نمازوں کو جمع کیا اس طور پر کہ نہ آپ کو کوئی مرض لاحق تھا، نہ آپ کو کوئی سفر لاحق تھا، مدینے میں تو تھے ہی، اور نہ ہی کوئی بارش ہو رہی تھی، بارش کا بھی زمانہ نہیں تھا۔ ایسے حالت میں نمازوں کو جمع کیا آپ نے ایک مرتبہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نمازیں دن میں 5 ہیں یا اس سے کم ہیں، اس پر تو امت کا اجماع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نمازیں دن میں 5 ہیں، وہ 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 5 ہیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں امت کا۔ قرآن کی آیات سے بھی استدلال ہوتا ہے، لیکن احادیث متواترہ اور امت کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن میں یہ حکم ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ مومنوں پر نمازیں وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں فرمائے، قرآن 5 نمازیں فرمائے، امت کی تمام لوگوں کا یہ اتفاق ہو کہ 5 نمازیں ہیں۔ اب ایک حدیث سے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جمع کر لی، جبکہ دوسری بہت ساری احادیث پہ سفر میں جمع کرنے کی حدیثیں ہیں، بیماری شدید ہے یا بارش ہو رہی ہے۔ ان عنوانات سے تو مختلف روایات میں کچھ نہ کچھ ملتا ہے کہ آپ نے جمع فرمائی، لیکن ایسی کوئی حدیث اس ایک حدیث کے سوا نہیں ہے، نہ ہی امت میں کسی بھی امام نے اس رائے کو لیا ہے، چاروں اماموں میں سے بھی اور ان کے علاوہ بھی کسی امام نے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ یہاں تک کہ اس کے ظاہر پر عمل کرنے کے بارے میں خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ان 2 حدیثوں میں سے ہے جو ہم اپنی کتاب میں لائے ہیں، لیکن اس پر کسی بھی امام کا عمل نہیں ہے، کسی اہل علم کا عمل نہیں ہے، بشمول صحابہ میں سے بھی کسی کا عمل نہیں ہے۔ تو اب یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحابہ بیان کریں اور صحابہ میں سے کسی کا اس پر عمل نہ ہو، اور قرآن کی آیت کے وہ بظاہر خلاف ہو۔ حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اس سے مطلب سمجھ رہے ہیں، یعنی جو اس کے بالکل ظاہری مطلب ہے کہ نمازیں جمع کی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وقت سے پہلے پڑھی یا وقت کے بعد پڑھی۔ تو اگر وقت سے پہلے پڑھی تو قرآن کی آیت کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں یہ ہے کہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے، اور وقت کے بعد پڑھی تو نماز قضا کر کے پڑھی، اور یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہے۔ نماز کو قضا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے منع فرمایا کہ قضا نہ کی جائے، وقت پہ پڑھا جائے۔ قرآن کا حکم ہے کہ وقت پہ نماز ادا کرو۔
تو اب اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو آپ مطلب سمجھ رہے ہیں وہ مطلب درست نہیں ہے. پوری امت نے 1400 سال میں اس کا جو مطلب سمجھا ہے وہ آپ اپنی کم علمی کی وجہ سے جو سمجھ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. ہر آدمی جیسے سمجھے وہ ویسے عمل کرے. ایک صاحب نے کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں قصر گھر میں، جمع کی بات نہیں، قصر. اور اس کی دلیل یہ دی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم زمین پر پاؤں مارو اور اس کے بعد نماز قصر کر لو. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں زمین پر پاؤں مارتا ہوں اور پھر قصر کر لیتا ہوں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو چاہے قصر کر سکتا ہے؟ اس طرح ایک اور صاحب نے مجھے کہا کہ وہ فجر کی نماز جو مسجد میں جماعت ہوتی ہے اس وقت تک سحری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے صبح صادق کہاں سے نکال دیا؟ قرآن میں لفظ آیا ہے کہ کھاتے رہو جب تک کہ فجر کا وقت نہ ہو جائے. حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الفجر، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب تک سیاہ دھاری سفید دھاری سے الگ نہ ہو جائے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے. فجر میں سے یعنی صبح کا وقت. تو وہ کہتے ہیں فجر کا وقت ہماری مسجد میں جو ٹائم میں دیکھتا ہوں اور ساری مسجدوں میں جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس کا میں رعایت کرتا ہوں، اس کا خیال کرتا ہوں. وہ تقریباً ظاہری بات ہے سحری کا وقت جو بند ہوتا ہے صبح صادق کا، اس کے کبھی آدھے پون گھنٹے کے بعد ہوتی ہے جماعت. تو کہتے ہیں وہ اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک جماعت کا وقت شروع نہ ہو. تو آپ کا کیا خیال ہے، ایسا کرنا درست ہے؟ اصل میں یہ جو عام آدمی کو ٹیکنیکل ٹرم سمجھ میں نہیں آتی، وہ عربی جاننے والوں کو بھی بعض اوقات نہیں آتی، الا یہ کہ وہ عالم ہو باقاعدہ، انہوں نے وہ فن حاصل کیا ہو. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ میڈیکل کی کوئی کتاب اٹھائیے اور اس کو پڑھ لیجئے اور اس کے بعد کہیے کہ مجھے اس سے یہ علاج سمجھ میں آتا ہے، میں یہ کرنے لگوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بیماری سے پہلے دواؤں سے مر جائیں گے. اس لیے کہ حماقت کرنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے کہ آدمی کو اس پر کوئی کریڈٹ دیا جائے. بہرحال تو اس حدیث کا پھر مطلب کیا ہے؟ سوال یہ کرنا چاہیے کہ اہل علم سے پوچھا جائے کہ بھئی اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس پر کسی کا عمل نہیں ہے تو پھر حدیث کا فائدہ کیا، یہ بات کیوں پھر بیان کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع سوری فرمائی. جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ جمع نماز کو ایسے کیا جائے کہ ایک نماز اپنے وقت کے آخر میں ادا کی جائے اور دوسری اگلی نماز کا جب وقت شروع ہو تو اس کی ابتدا میں کی جائے. اور صحابہ سے یا خود اللہ کے رسول سے اس طرح کرنا کئی موقعوں پر سفر میں بھی ثابت ہے، اور حضر میں بھی ایسا کرنا بالکل جائز ہے. اگر کوئی آپ نے بتانے کے لیے کیا ایک مرتبہ کہ ایسا کرنا جائز ہے، گو افضل نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ ہر نماز کو اپنے وقت پہ ادا کیا جائے، لیکن اگر کوئی فضیلت حاصل کرنے کے لیے یا کم از کم کسی خاص عذر سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا تعلیم امت کے لیے ہے، امت کو یہ بتانے کے لیے کہ ایسا کرنا جائز ہے. اس لیے آپ کے لیے یہی عذر کافی ہے کہ امت کو بتانا ہے، کیونکہ آپ شارع ہیں، شریعت سمجھانے کے لیے آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھانے کے لیے، مثلا اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے ہاں ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے 4 بجے فرض کیجئے آج کل، اور عصر شروع ہوتی ہے 4 بجے. تو اگر کوئی شخص 3:45 بجے ظہر کی نماز پڑھے تو یہ وقت میں پڑھ رہا ہے کہ وقت کے باہر پڑھ رہا ہے؟ وقت میں پڑھ رہا ہے. اور اب یہ 3:45 بجے نماز شروع کرتا ہے اور پڑھتے پڑھتے 4 بجنے میں 3-4 منٹ رہ گئے اور اس نے اپنے 10 منٹ میں 10 رکعتیں ادا کر لی مثلا، یا 8 رکعتیں ادا کر لی، جو اس کو توفیق ہوئی، یا کم از کم فرض ادا کر لیے کسی مجبوری سے یا بغیر کسی مجبوری کے، گھر میں بیٹھے بیٹھے. جیسے 4 بجے 4:05 ہوئے، جو بھی عصر کا وقت تھا، عصر کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، اس نے اب عصر کی نماز پڑھ لی. تو یہ بتائیے کہ اس نے یہ دونوں نمازیں اپنے وقت پہ پڑھی ہیں یا وقت کے بعد پڑھی ہیں؟ دونوں اپنے اپنے وقت میں پڑھی ہیں، لیکن اس وقت میں پڑھی ہیں تو ظاہر میں دیکھنے والے کو لگے گا کہ اس نے 2 نمازیں جمع کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اپنی نمازوں کو جمع فرمایا ہے، اور یہی اس کی ترتیب ہو سکتی ہے، یہی اس کی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے.
ورنہ اس حدیث پر جیسا عرض کیا کسی کا عمل نہیں ہے، لیکن جمع سوری کر کے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ نوکری کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے، کسی اور زیادہ مشقت، عادتاً نہیں، ہمیشہ نہیں، کیونکہ آپ نے ایک ہی مرتبہ فرمایا تو آپ بھی ایک مرتبہ کر لیجئے زندگی میں، ایک مرتبہ۔ لیکن آپ کو اگر کبھی مجبوری زیادہ ہو جاتی ہے اور نمازیں آپس میں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ ظہر کو اس کے آخر وقت میں اور عصر کو اس کے ابتدائی وقت میں پڑھ کے، مثلا اسی 15 منٹ کے سلاٹ میں جو آپ کو ٹائم مل گیا ہے، اطمینان سے اپنی ظہر ادا کیجئے، اور شرعی مجبوری ہوگی تو فرض ادا کر لیجئے، اور پھر عصر کا وقت شروع ہوتے ہی عصر پڑھ لیجئے۔ لیکن یہ معمول بھی نہیں ہونا چاہیے اور بلا عذر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بلا عذر اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ افضل نمازوں کا اول وقت میں پڑھنا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اس طرح آپ جماعت کی نماز سے محروم رہتے ہیں، جس سے بلا عذر جماعت سے دور رہنا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل آپ کو بہت پسند آیا کیونکہ آپ کے فائدے کا تھا، اور یہ آپ کو خیال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعید فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نماز مسجد میں جا کے نہ پڑھے، جماعت سے نہ پڑھے۔ جماعت سے نماز پڑھنا جو ہے واجب ہے احناف کے نزدیک، اور فرض ہے حنابلہ کے نزدیک، یعنی حنبلی فقہ کے مطابق۔ تو ایکسکیوز ہو تو ایک الگ بات ہے، تب کام پہ ہے تو وہاں تو ایکسکیوز نہیں ہوتا، نماز کا وقفہ دیا جاتا ہے، وہاں جماعت ہو رہی ہوتی ہے، آپ اس سب کو چھوڑ کے اپنی نماز الگ پڑھ رہے ہیں، عصر کی یا ظہر کی، کسی ایک کو تو آپ جماعت چھوڑیں کیونکہ باقی لوگ تو آپ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے نماز۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، کہ جو اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے، اس کا دل جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ نے کس سے فتویٰ لیا؟ کس نے آپ کو اجازت دی کہ آپ ایسا کیجئے؟ جو دل چاہے ہر آدمی اپنی مرضی سے کرے، اس کا کوئی پرسکرپشن کی ضرورت نہیں، اوور دا کاؤنٹر دوائیں لیتا رہے، تو ظاہر بات ہے ایمان کا خطرہ ہے، نقصان ہوگا۔ یہ نفس کی اتباع کرنے کا نام نہیں ہے شریعت، کہ مجھے جو اچھا لگتا ہے، میری جو ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ نماز کو اس طرح جمع کرنا، سفر نہ ہو، مطر نہ ہو یعنی بارش نہ ہو، اور مرض نہ ہو، بیماری نہ ہو، ان تینوں کو تو آزار منع ہے بعض ائمہ نے مختلف حدیثوں کو سامنے رکھ کے، لیکن بغیر سفر کے، گھر میں رہتے ہوئے، اپنے آفس میں رہتے ہوئے، اپنے شہر میں رہتے ہوئے، 48 میل دور آپ نہیں گئے ہیں اور اس کے باوجود آپ نمازوں کو جمع کر لیتے ہیں، تو یہ سب کے نزدیک ناجائز اور باطل اور حرام کام ہے، گناہ کا کام ہے، جان بوجھ کے کرنا، اور اس کو جائز بھی کہنا غلط ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کر سکتے ہیں اور نہ کرتے توبہ کر لینا، آپ اس کے لیے جواز پیدا کریں گے تو بھی گناہ ہوگا۔ ہاں جمع سوری کر سکتے ہیں، جو میں نے ترتیب بتائی کہ اول وقت میں عصر کی نماز ہو گئی اور آخری وقت میں ظہر ادا کر لی تھی، تو وہ جو وقت دونوں کا کم ملتا ہے، جہاں پر اس کا اینڈ اور اس کا بگننگ، اس کے اینڈ میں پڑھ لی، اس کے شروع میں پڑھ لی، تو اس طرح کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ کبھی مجبوری ہو شدید تو اس صورت میں مکروہ بھی نہیں ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ناپسندیدہ، اور ناپسندیدہ ہر وہ کام ہوتا ہے جو افضل کے خلاف ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو یا آپ کی سنت کے خلاف ہو۔ تو آپ کی سنت ایک دفعہ تو وہ ہے، وہ کیوں ایک دفعہ کی آپ کہیں گے تو کیا مطلب وہ غیر افضل تھا؟ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر افضل کام کیا؟ جی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا عذر تھا، اور وہ عذر کیا تھا؟ امت کو سکھانا، امت کو تعلیم دینی ہے کہ یہ نماز پڑھنا اس طرح بھی مجبوری کے عالم میں جائز ہے۔ تو خود سکھانا یہ ایکسکیوز ہے، سکھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہے، آپ کو امت کو باتیں بتانا، سکھانا، سمجھانا، ہر میسج کو بتانا، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ پر آ گیا، نازل ہو گئے، جو ہم نے آپ کو وحی کر دیا، وہی متلو ہو قرآن کی شکل میں یا غیر متلو ہو، وہ سب آپ کو آگے پہنچانا، بتانا لازم ہے، پہنچائیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی، آپ پر یہ فرض تھا کہ امت کو ہر وہ کام کر کے بتائیں جس کا جواز بھی موجود ہو کسی بھی حالت میں۔ اسی لیے ایک ایک دفعہ آپ سے ایسے اعمال صادر ہوئے اور آپ نے کروائے کہ جو امت کے لیے کبھی مجبوری میں اس کا فتویٰ دیا جا سکتا ہوگا، ضرورت ہوگی، ورنہ تو کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو حالت مجبوری میں، کام کی مجبوری ہے، نوکری کی مجبوری ہے، ڈاکٹر ہے وہ تھیٹر میں چلا گیا، مجبوری ہے، تو اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس وقت سے اس وقت یہ کام کر لیا تو آدھے گھنٹے بعد جب میں نکلوں گا تو وضو کر کے فوراً 10 منٹ رہ جائیں گے، ظہر کی نماز پڑھ لوں گا، ظہر سے فارغ ہوتے ہی فوراً ہی اگلے 5 منٹ میں عصر بھی
ہو جائے گی، اثر پڑھوں گا اس کے بعد، تو گویا 15-20 منٹ کے اندر میری 2 نمازیں ہو جائیں گی، تو میرا ٹائم بچ جائے گا. اب میں پھر باقی کام اپنا کر لوں گا آفس میں، تھیٹر میں، کوئی مجبوری ہے. لیکن یہ سستی ہے اپنے کھانے کے لیے، سگریٹیں پینے کے لیے، باتھ روم جانے کے لیے، بیوی صاحبہ کو فون کرنے کے لیے، اماں سے کوئی بات ڈسکس کرنے کے لیے تو بار بار نکلے، دوستوں سے کام کے دوران، میٹنگ کے دوران چٹ چیٹ کرنے میں، ادھر ادھر کی سیاست پہ بات کرنے میں، بیکار کاموں میں، اپنے واٹس ایپ چیک کرنے میں اور ٹویٹ کرنے کے اندر تو سارا وقت نکل جاتا ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا. وہ 5 منٹ نماز کے لیے کھلتے، اس لیے کہ ہمیں اللہ سے تعلق نہیں ہے، ہم ان سے محبت نہیں ہے. نماز بھی اس لیے پڑھنے کی عادت ہو گئی تو پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی غنیمت ہے کہ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ لحاظ تو ہو کہ ہم پڑھ کس کے لیے رہے ہیں. وہ اللہ ہمیں 5 دفعہ بلائے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہلوا کے کہ آؤ میرے پاس، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اور ہم کہ اللہ میں ہمیں تو بھائی 3 دفعہ ہی آنے دیجیے، آپ 1-2 دفعہ آ جاتے ہیں یہی کافی ہے، مارے جائیں گے، مارے بھاگ کے آ جائیں گے، جان چھوٹے کسی طرح سے. جب ایک مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے، بڑی مشکل سے بس ٹائم مکمل ہو جائے. تو اگر یہ رویہ ہے ہمارا تو سمجھنا چاہیے کہ کیسے برکت نازل ہوگی، کیسے گھر میں حالات ٹھیک ہوں گے. پھر روتے ہیں، پھر بیماریوں کے لیے ہے، بیماری آ گئی تو اس کے لیے ہمارے لیے دعا کر دیجیے، اس کے لیے ہمارے پاس یہ معاملات درست کر دیجیے. بڑی پریشانی ہے، بڑے حالات خراب ہو رہے ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، وبا ہو گئی ہے، نوکری کا مسئلہ ہو رہا ہے. تب دنیا کمانے کے لیے جب اللہ کو چھوڑیں گے تو پھر اللہ سے کیسے امید لگائیں گے کہ اللہ ہم پر کچھ کرم اور فضل فرمائے. تو نماز تو مومن کی معراج ہے، اس میں بہت محتاط ہونا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، نہ کہ حماقتیں کر کے اپنے اعمال ضائع کرے. یعنی 1400 سال میں کسی کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو بڑی سنت کی محبت سمجھ میں آ گئی کہ میں سنت کے مطابق عمل کر رہا ہوں، مجھے اجازت دی میرے نبی نے، یہ مولویوں نے سختی کی ہوئی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں 1400 سال میں کسی امام نے اجازت نہیں دی. آپ خود ہی مفتی بن گئے اور یہ کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. تو سوچئے کتنی نمازیں آپ نے ضائع کی ہیں، اور کس تکبر کے ساتھ کی ہیں کہ آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی اجازت ہے، پوری دنیا میں کسی اور کو سمجھ میں نہیں آیا. تو اپنے اس کبر کے حق کو بھی دیکھیے، یہ بھی سمجھیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اس سے زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ کی ایک نماز قضا ہو گئی ہوتی لیکن بغیر کبر کے ہوتی تو اللہ معاف فرما دیتے. تکبر کو اللہ معاف نہیں فرماتے، معاف فرماتے ہیں جب آپ تکبر کے لیے توبہ کر لیتے ہیں. تو سچی توبہ کر کے آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ کبر ہے یہ، لیکن یہ کبر ہے اس لیے کہ ایک بات کو جو آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ میں عمل کر رہا ہوں، کوئی اور یا مجھے یہ کام کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، ان مولویوں کو نہیں پتا، یا علماء کو نہیں پتا، یا مفتیان کرام کیا جانے، یا ائمہ کو کیا پتا. کہہ نہیں رہے ہوتے آپ، لیکن مطلب یہی ہوتا ہے. جبھی تو کرٹیسائز کرتے ہیں. ساری دنیا کی میڈیسن کے ڈاکٹرز کو ایک بات کہہ رہے ہیں اور آپ اس کے خلاف بات کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب ہوا؟ کہ آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ زیادہ سمجھتے ہیں. تو اپنی ذات کی حد تک بھی ایسا کام کرنا جس کی شریعت میں گنجائش نہ ہو، ناجائز اور حرام ہوتا ہے، جب تک کہ کسی سے فتویٰ نہ لیا ہو. اس لیے اپنے مسائل کو پوچھ کے کام کرنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، اور توبہ استغفار کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.